غیب کی شے ہے غیب نبی کی تو کوئی شے جدا نہیں. اور ایک اور میں رمضان جی خطاب کی غلط ہے. ہر قرآن پڑھنے والا حق نہیں ہونا. ہر قرآن پڑھنے والا اگر 80 لوگوں نے یہ مسئلہ ہے قرآن چاہ کے آؤں جی میٹھی میٹھی نبادن کل کریا جانے بابا حق دے بھائی حق کی نشانی نہیں. علامہ صاحب بیٹھے ہیں ان سے آپ پوچھیں قرآن کی پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم حروف مقطعات ہیں ان کا علم اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ذالک تشبیہ کی آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا نفی جنس کا ہے اور ریب اس کا اسم ہے. علامہ صاحب بیٹھے ہیں اور ھدی للمتقین ہدایت ہے متقین کے لیے. ترجمہ کیا بنے گا؟ ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے. اچھا ایک اور مزید علم نکال سنو بھائی. ذالکا تشبیہ کے لیے آیا یعنی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے میرے اللہ. وہ کون سی؟ فرمایا جو لوح محفوظ میں ہے. یہ جواب دیا گیا قرآن کے شروع میں کس کو؟ آج التشیعوں نے پوری کتاب لکھی فصل الخطاب کے نام سے اور اس میں لکھا کہ یہ پوری کتاب اس ثبوت میں لکھی کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو نبی پہ نازل ہوا تھا. یہ قرآن تو وہ ہے اس قرآن میں تبدیلیاں آ گئی ہیں. یہ قرآن وہ نہیں ہے اس میں 10 سپارے بکری کھا گئی تھی. میں التشیعوں کی کتاب میں پیش کروں گا. تو التشیعوں نے اتنی موٹی کتاب لکھ دی. اللہ نے جواب دیا ظالم اعتراض نہ اٹھا. ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہے اور یہ عام کتاب نہیں ہے الکتاب ہے. کیا ہے؟ الکتاب. امام فخر الدین رازی کی برگاہ میں پہنچا. ایک ہوتی ہے کتاب یہ بھی کتاب ہے وہ بھی کتاب ہے. فرمایا ایک ہوتی ہے الکتاب ایک ہوتی ہے فجر ایک ہوتی ہے الفجر. فرمایا مراد کیا ہے؟ فرمایا جہاں ال آ جائے وہ کوئی عام چیز نہیں ہوتی وہ خاص ہو جاتی ہے. جی الکتاب سے مراد کیا ہے؟ فرمایا الکتاب سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ خاص کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہے اور لا ریب فیہ اس میں شک نہیں ہے. لیکن شک ہے. کیسے ہے؟ شک نہ ہونے کی علت ثبوت پروف آگے ہے. اگر اس کو ساتھ رکھو گے تو شک نہیں ہے. اس کو ہٹا دو گے قرآن میں شک ہے. بھائی دیکھو شک ہے نا. ایک عام بندہ ہے جو بندی آتا ہے تو میں قرآن پڑھ سناتا ہے. شیعہ آتا ہے قرآن پڑھ سناتا ہے. میں عیسائیوں کے پاس گیا وہ قرآن پڑھ سناتے ہیں. عیسائیوں کے پاس جاؤ وہ کہتے ہیں سورۃ ال عمران پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہ دیکھو یہ عیسائی ہم سچے ہیں. ہر کوئی قرآن پڑھ سناتا ہے. اب معلوم کیسے ہوگا کہ سب قرآن پڑھنے والوں میں حق پہ کون ہے؟ دیکھو قرآن پڑھے نا یہ قرآن سمجھنے کی اللہ قرآن خود بناتا ہے یضل بہ کثیرا. کثیر وہ ہیں جو قرآن پڑھے گمراہ ہوتے ہیں. اب کثیر وہ ہیں جو قرآن پڑھے گمراہ ہوتے ہیں. قرآن پڑھنے والوں میں کثیر وہ ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں قرآن پڑھ کے. ہر کوئی قرآن پڑھ کے اٹھا کے لے آئے. تم یہ بھی یاد رکھنا ہر کوئی قرآن پڑھنے والا حق پہ نہیں ہوتا. ہر کوئی نتو خیرا آج کل ٹی وی پہ آ جاتے ہیں مولوی میٹھی میٹھی باتیں کرنے کے لیے. رب کعبہ کی قسم ایسی کوئی پہچان نہیں ہوتی. قرآن تو ابن وحی پڑھتا تھا. کیوں بھائی ہے قرآن نہیں. قرآن نشانی نہیں ہے اس بات کی. کیوں؟ یضل بہ کثیرا. کثیر تو قرآن پڑھی گمراہ ہو گئی ہے. کثیر اے میرے اللہ اب ان میں معلوم کیسے ہوگا کثیر قرآن پڑھی گمراہ ہوئی ہیں اور ان میں حق پہ کون ہے؟ ان بندے بیٹھے ہیں میں بیٹھا ہوں. اب معلوم کیسے ہوگا کون سے مشتوں والے حق پہ ہیں اور کون سے گمراہ ہیں؟ اس کی نشانی آج میں بتاؤں گا. اس کی نشانی میں قرآن سے بتاؤں گا. یاد رکھ لو آج سنیو یہ بات یاد رکھ لو. میں آخری بات ہے میری. میں لگتا ہے آپ لوگ تھکے ہیں لیکن توجہ کریں بھائی کو کمی نہیں غلط سیان گل سمجھ آئیے کہ میں زور ہی کیتا ہے. اچھا میری گل سنو. قرآن میں بھائی قرآن پڑھنے والے گمراہ بھی ہوتے ہیں لیکن اپنوں میں جو گمراہ ہیں وہ کون ہیں اور حق پہ کون ہے؟ آج نشانی میں قرآن سے بتا کے جاؤں گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور لا ریب فیہ اس کا علت کیا ہے؟ ھدی للمتقین. قرآن ہدایت کس کو دیتا ہے؟ اس قرآن میں شک نہیں ہے. اس حال میں یہ ہدن حال واقع ہو رہا ہے اور متقین کے لیے کہ ہدن ہدایت ہے للمتقین متقین کے لیے. متقین کون ہوتے ہیں؟ میں ادھر تبلیغی جماعت ہے میں نے ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا متقین کون ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں جو نماز روزے رکھتے ہیں. ہم بھی متقی ہیں. جو نماز روزے رکھتے ہیں وہ متقی ہیں. میں نے کہا تیری بات غلط ہے. ہر نماز پڑھنے والوں کو تقویٰ نہیں ملتا. متقین کو ہوتے ہیں. میں کہا آپ محدثین کو پڑھ امام فخر الدین رازی کو پڑھ امام جلالی سیوطی کو پڑھ. اگر تو ان مولویوں کو نہیں مانتا عبداللہ ابن عباس کی برگاہ میں پہنچ. صحابی رسول ہے عبداللہ ابن عباس. علماء سے پوچھے صحابی رسول عبداللہ ابن عباس نے تفسیر ابن عباس میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے اندر متقین سے مراد لیا ہے کہ بان المراد ان اولیاء اللہ کہ اس سے مراد اولیاء اللہ ہے. تو اب ترجمہ کیا ہوا کہ اس قرآن میں شک اس حال میں نہیں ہے کہ یہ تو ہدایت دیتا ہے اولیاء اللہ کو. جو اولیاء اللہ کے نظریات کو اور اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا جو اولیاء اللہ کے ساتھ رہ کے اولیاء اللہ کی شان میں رہ کے ان کی جو قرآن کے جو مفہوم انہوں نے لیا ہے وہ پڑھے گا تو وہ ہمیشہ حق پہ ہے.
اب قرآن پڑھنے والے مجھے کیسے معلوم فلاں مدرسے والے قرآن پڑھتے ہیں وہ حق پہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے کیسے معلوم فلاں مولوی کھڑا ہو کے قرآن پڑھ رہا ہے وہ حق پہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تمہیں حق اور باطل کے درمیان نقطہ امتیاز دیکھنا ہو تم مولویوں کو نہ دیکھتے رہنا، تم کتابوں کو نہ دیکھتے رہنا، تم مدرسوں کو نہ دیکھتے رہنا، تم تبلیغوں کو نہ دیکھتے رہنا، تم قرآن کو نہ دیکھتے رہنا، تم ان کی تبلیغوں اور نماز روزوں کو نہ دیکھتے رہنا۔ اگر تم نے حق اور باطل کے درمیان نقطہ امتیاز دیکھنا ہو تم یہ دیکھنا داتا علی اجمیری کن کے ساتھ ہے، تم یہ دیکھنا خواجہ اجمیری کن کے ساتھ ہے، تم یہ دیکھنا داتا علی اجمیری کن کے ساتھ ہے، تم یہ دیکھنا میرے علی کن کے ساتھ ہے، تم یہ دیکھنا بہاؤالدین نقشبند کا عقیدہ کیا ہے، شہاب الدین سہروردی کا عقیدہ کیا ہے، شاہ رخ عالم کا عقیدہ کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ان کی قطاروں میں تمہیں کوئی غوث نظر نہیں آئے گا، کوئی ابدال نظر نہیں آئے گا، کوئی نقیب نظر نہیں آئے گا، کوئی نجیب نظر نہیں آئے گا، سب کے سب اولیاء اللہ تمہیں اہل سنت کی قطاروں میں کھلے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوئی گل سمجھ آئی نہیں؟ اگر حق کو جاننا ہے جو اولیاء اللہ کو دیکھو، اولیاء اللہ کس جماعت میں کھڑے ہیں، جس جماعت میں ہدی للمتقین کھڑے ہیں وہ ہدایت والے ہیں، باقی سارے گمراہ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ میں نے صحیح بات کہی ہے، ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ جو اولیاء اللہ آج دن تک اولیاء اللہ کسی اور مسلک میں نہیں گزرے، سب سنیوں میں گزرے ہیں۔ میں دو بندیوں کے ساتھ مناظرہ کرتا، یہ بنولی ٹاؤن کراچی کا ایک عالم تھا، اس کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے تمہیں کس نے کہا ہمارے بڑے بڑے ولی گزرے ہیں؟ کڑے کڑے اشرف تھانی گزرا ہے، قاسم نانوتوی گزرا ہے۔ میں نے کہا ان پہ عرب نے علماء نے فتوے لگائے تھے۔ میں نے کہا تیرے یہ ولی گزرے، میرے علی کو دیکھ ساڈا ولی گزرا ہے، داتا علی اجمیری کو دیکھ ساڈا ولی گزرا ہے۔ رب کعبہ کی قسم کائنات کے آخر ذرے تک دیکھنا، جب تک دنیا کائنات رہے گی داتا علی اجمیری کا نام رہے گا۔ یہ ساڈے ولی گزرے ہیں۔ انہیں ایک شیعہ کہنے لگا جب ادھر ہوا تھا نا یہ لال شہباز گندر پہ حملہ، حضور میں وہاں پر خطاب کر رہا تھا، وہاں پر ایک شیعہ کہنے لگا ساڈے بھی ولی گزرے ہیں۔ میں کتے گزرے ہوں؟ وہ لال شہباز گندر ویکھ۔ میں کہا واہ لال شہباز گندر گزرے جی ولی تو ڈیوان آگے تو نہیں۔ میں کہا تو بیوقوف ہے، تو اپنی کتاب پڑھنا، تھوڑی کتاب اصول کافی لکھا ہوا قرآن تو بعد ساڈے واسطے سنیے واسطے افضل کتاب بخاری وے تو شیعہ واسطے اصول کافی وے۔ اس جو لکھیا جڑا بندہ اپنے پترن نا ابو بکر رکھے عثمان رکھے، میں سو حقیقت دسنا پہ نے سنو اسی لگے بنے نا شیعہ نہ جا کے روٹی کھا دی جی جنازے پڑے ہیں چنگے من بیچارے سونے نہیں کی کریں اپنا کیتا پہ اپنا پھر اپنا کیتا پھر تھوڑا کی فائدہ پھر سارے کٹے ہو ہے جی جو کوئی سے بڑا پتا نہیں جی حقیقت نہیں ہے ہے کہ ہمیشہ ایک گل کرنے رہن۔ اچھا اس نے لکھیا جڑا بڑا پتر نا عثمان علی عثمان عمر ابو بکر یا جی رکھے نا وہ بندہ مرتد ہے، اور ان جڑے عثمان علی جڑا عثمان تے عمر نہ رکھے سی نا پتر نا عثمان غنی دے نال ہی جہنم نے تھلے طبقے جوزی۔ سمجھ آئیے؟ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ جنہوں دا کیتا کیے وے اصول کافی سے کہا ترائے صحابی جنت ویسن بقایا سارے مرتد ہو گیا کافر ہے۔ میں کھانا جا رہا میں کو پہنچ گیا الحمدللہ ہماری قدر تو سنا وہاں تک سارا میں قرآن حدیث کر کے ویسے جا گئی میں کل چھوڑی پر ہے جی گلا میں کرنا میں صرف قرآن حدیث پڑھنا کیا زبان اللہ ہے۔ اچھا او جی آخر جی میں کہا تھوڑا لکھا گیا نا بھی عثمان نہ رکھنا منا، میں کہا تھوڑے شیعہ جو عثمان نہ رکھے نے پک نہیں رکھے نے، میں کہا پگلا لال شہباز کلندر نہ اصلی نا عثمان مروندی آیا۔ میں کہا پگلا تو اسی کتے تو پڑھ رہا واہ بھائی واہ۔ وہ 11ویں پروگرام میں حضور غوث اعظم نشان وابی اتنے آیا تے میں خطاب کیا 11ویں پروگرام تے اتنے وہ بخاری چاہ کے لے آیا بخاری جی صاحب یہ بخاری ہے آپ بخاری اٹھاؤ اس بخاری میں پوری میں لفظ 11ویں شریف دکھا دے میں تیج ہاتھ بیعت کروں گا اور میں آج کروں گا۔ میں کہا بے وقوفا یہ کتنے تو پڑھیا؟ میں کہا چل ٹھیک ہے میں 11ویں لکھنا تو اس بخاری میں بخاری دکھا دے کہ دکھا دے تو اسی کتاب بخاری میں تو بخاری دکھا دے میں تو 11ویں دکھا دینا۔ نہیں 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 یہ تو بڑا ٹائٹل ہے، ٹائٹل کو اگنور کر دو چھوڑ دو اندر ساری حدیثیں ہیں۔ میں کہتا ہوں جب 11ویں کا پروگرام چل رہا ہو باہر سٹیکر لگا ہو 11ویں شریف تو اس کو چھوڑ دینا، اندر چلے آنا مولوی کھڑا ہو کے قرآن اور حدیث ہی پڑھ رہا ہوگا۔ نہیں جس کی کتاب ہو اسی کے نام پہ چھپتی ہے۔ میں کہتا ہوں چل ٹھیک ہے اس کا جواب ہی سن لے، جس کی کتاب ہو اسی کے نام پہ چھپتی ہے اور جس کی محفل ہو اسی کے نام پہ سجدی ہے۔ نہیں اللہ اکبر تھک دے نہیں گئے ہو تھک گئے ہو کوئی مسئلہ نہیں میں وہ بارے میں مولوی جانا ہے۔ اچھا اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم 11ویں پروگرام میں تھوڑا جا اس ذکر میں فلان روز نہیں ہوئیاں یہ قرآن حدیث سننا چاہیے وے خدا نے قسم لوگ بہت پچھلا گیا سی سنیت بہت ٹائم تے اصل علماء جڑے علماء نڈے ہونا ذمہ داری حق ادا کرنے جنہیں اصل علماء ساتھ دینا چاہیے یقین کرو۔ آج کل دی ایک گل کریں کوڑی گل باورچی خانے چ نا کوک بھرتی کرنے نا آخنے ہاں بھائی کوک رکھا لوڑے
تے کوک نہ میٹرک پاس ہوئے چنگا پکانا ہوئے کھانا پینا ہوئے اس واسطے ہی کام ہو سی بھائی کھانا فری رہائش فری نہ بیوی گرانے بھی فری سارا کچھ فری تنخواہ 20,000 کتنی سہولت چپڑا سی بھرتی کرساں بس نہ تو خیرا ہی ہوئے بس انج ہوئے اس واسطے اسی تنخواہ 20,000 دیساں اتنی فیسلٹیز دے من علاج مفت سارا کچھ مفت ہے. اچھا ایک مولوی لوڑ ہے مولوی 5 وقت نماز ہوئے داڑھی بڑی ہو سو ہر وقت مسجد ہوئے نبے والا گھر چھٹی کم کرے تو نبے والا حضور پتہ نہیں کیڑی کری اور قرآن چنگا پڑھنا ہوئے ہر وقت بچہ پڑھائے اور کوئی زیادہ کھانا بھی نہ کھائے جہاں کوئی پکا ملے ایک ٹائم کھا دی کرے تو مولوی تنخواہ کتنی 5,000 روپے ہے جی. بھائی مولوی کو اتنے سستے ہو گئے نا بھائی تو ہی تو مولوی بننا کوئی نہیں نا شو تو مولوی نا کم از کم علماء نا سی اصل لوگ پیچھے لگ گئے ہیں. اچھا اچھا اٹے کو رواج ہی دانے چھڑنے دینا یہ میرے خیال مہینے کو 3500 نہیں بننا پھر حساب لایا ہوئے نا مثال دینے یہ علماء نا بہت بڑی ذاتی ہے تو اس واسطے اصل علماء نے ساتھ جڑانا کہ انہیں ڈر نہیں ہے خوف نہیں ہے. یہ اولیاء اللہ جو ہے نا اے میرے اللہ خوف نہیں ہے. اچھا اللہ لگا یہ اللہ قرآن ہائے 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 کاش قرآن کوئی سمجھے کتنا مزہ آیا قرآن پڑھنے. اللہ ان اولیاء اللہ خبردار کے لیے تحقیق کے لیے ان پھر تحقیق کے لیے تحقیق در تحقیق تحقیق در تحقیق خبردار ہوشیار یہ اور یا الگ سے ڈرتے نہیں ہیں. اے میرے اللہ ڈرتے نہیں ہیں جب ڈرتے نہیں ہے تو ہمیں کیوں بتا رہے ہو قرآن میں بھائی کسی عید نازل ہونے کا مقصد کیا ہے بھائی جب ڈرتے نہیں ہے تو اللہ کا ان کا معاملہ ہے ہمیں بتانے میں ہماری صحت پہ کیا اثر ہے یہ فرمایا اس لیے بتا رہا ہوں خبردار اور یا اللہ کسی سے ڈرتے نہیں ہے تم ان کے ساتھ پنگا نہ لینا برباد ہو جاؤ گے. جی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ محبوب سبحانی آپ کا دربار ہے تھوڑی سی ان کی بات کر لینا آخری بات میں بعد میں ختم کرنا چاہتا بھی ہوں لیکن دل بھی نہیں ہو رہا اور بس جدھر سے آواز آتا ہے نا درود کا ٹائم جو دیا گیا تھا آج ٹائم یہ تھوڑا جا چلو جڑے گزرے آڈر آنے نا کوئی ٹینشن نہیں کرے نا مولوی کوئی ٹینشن نہیں نا کہنا کوئی باہر نہیں گل کیوں نہیں جی ادھوری بھی گل چنگی ہوئی نا کرے نا مولوی وہ آ رہے چلا ہو جائے. اچھا میں کہ عرض کروں اچھا حضور غوث اعظم کا آستانہ ہے ایک شخص تڑپ رہا ہے ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں ہائے ہائے ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں تے ہر نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اے حضور غوث اعظم آپ دستگیر ہیں آپ کے سامنے ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں آپ اس پہ رحم کیوں نہیں کر رہے آپ تو اشارے کرتے ہیں 12 سال ڈوبا بیڑا بھی تر آتا ہے آپ اس پہ رحم کیوں نہیں کر رہے. فرمایا تو نے سنا نہیں اس نے کیا کیا ہے فرمایا یہ کوئی عام شخص نہیں تھا وقت کا ابدال اور کتب تھا وقت کا ایک بڑا ولی تھا. یہ 3 دوست ہوا کے اندر اڑ رہے تھے اتنے بڑے ولی تھے کہ ہوا کے اندر اڑ رہے تھے. کون اڑ رہے تھے 3 ابدال ہوا کے اندر پرواز کر رہے تھے. راستے میں توجہ کرنا راستے میں حضور غوث اعظم کا آستانہ آ گیا تو ایک کہنے لگا یار میں ادھر اڑ کے جاتا ہوں اوپر سے گزرنا بے ادبی سمجھتے ہیں. ایک کہنے لگا میں ادھر اڑ کے جاتا ہوں یار حضور کے آستانے کے اوپر سے گزرنا بے ادبی ہے. تیسرا درمیان والا کہنے لگا یار میں نے بڑے چلے کاٹے ہوئی ہیں مجھے اپنی روحانیت پہ بڑا ناز ہے میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں بڑا تقویٰ میں نے اختیار کیا ہے مجھے اپنی روحانیت پہ ناز ہے علم پہ ناز ہے میں ہوا میں اڑنے والا غوث ہوں مجھے کیا خبر میں اوپر سے اڑ کے گزروں گا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. جو اوپر سے اڑ کے گزرا دھڑ سے گرا اور وہاں پہ برتود ہو گیا. کیا تھا میں ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں سنیو کسی کو برا لگ جائے تو میں پہلے مدد کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں اب کا عوام میں اڑنے والا ابدال ولیوں کے آستانے کی گستاخی کرے رب کعبہ کی قسم مقام ولایت سے کر کے مردود ہو جاتا ہے. اور جو گلیوں میں رہنے والے کیڑے صبح شام ولیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا. حضرت نظام الدین اولیاء آپ ایک دفعہ ایک کافر کے پاس علاج کے لیے چلے گئے. مناظرے کے دوران فوائد فریدیہ اس نے پیش کر دی مجھے ایک جگہ. ہماری گفتگو میں ہر جگہ پنگے لیتا رہتا ہوں نا جہاں کوئی ایسا مردود مل جائے نا میں فوراً کہتا ہوں یار آپ بات کر لیں کہ مجھے الرجی ہے ان سے ویسے بھی رہ نہیں آتی. میرے والد صاحب نے مجھے کتنی دفعہ منع کیا ہے بس کیا کریں آتا مجبور ہے. اچھا حضور غوث اعظم نظام الدین اولیاء ایک دفعہ کافر کے پاس چلے گئے تھے. وہ اعتراض اٹھاتے ہیں دیکھو جی آپ کے ولی تو کافروں کے پاس علاج کے لیے جاتے تھے. میں نے کہا نہیں تو پاگل ہے تو احمق ہے تجھے معلوم نہیں جب اولیاء اللہ کسی کافر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں تو وہ علاج کروانے نہیں کرنے جایا کرتے ہیں. اولیاء اللہ نظام الدین اولیاء ایک کافر کے پاس گئے. کیوں گئے؟ علاج کرنے کے لیے نہیں کرنے کے لیے گئے. جا کے کہا میرے ٹانگ میں درد ہے. اس کافر نے کچھ پڑا پھونک ماری درد ٹھیک ہو گیا. نظام الدین اولیاء نے پوچھا اے شخص تجھ میں ایسا کیا کمال ہے تو کیا کرتا ہے ایسا عمل کیا کرتا ہے تیری زبان میں اتنی تاثیر ہے. وہ کہتا ہے میں وہ کام کرتا ہوں جو نفس کہتا ہے اس کو الٹ کرتا ہوں. نفس کہتا ہے گرم پانی ٹھنڈا پانی پی میں گرم پیتا ہوں.
نفس کہتا ہے میٹھی چیز کھا، میں کھٹی کھا لیتا ہوں. یعنی جو میرا دل کرتا ہے نفس کہتا ہے میں اس کے الٹ کرتا ہوں. یہ میری طرف پھر میری زبان میں ایسی تاثیر آئی ہے کہ میں جو کرتا ہوں وہ قبول ہوتی ہے. یہ کافر کی بات ہے. نظام الدین اولیاء نے اس کے کان کے اندر کچھ جملے کہہ دیے، جو یہ جملے کہے پھر سب کچھ وہ کہتا رہا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. مرید دیکھنے لگ گئے. آپ نے اس کے کان میں ایسا کیا کہا کہ وہ اچانک سے مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں نے اسے جب سنا کہ وہ کرتا ہے جو اس کا دل کہتا ہے اس کے الٹ کرتا ہے، تو میں نے اسے کان میں کہہ دیا کیا تیرا دل کرتا ہے تو مسلمان ہو جائے؟ کہتا ہے نہیں میرا نفس نہیں مانتا میں مسلمان ہو جاؤں. تو میں نے کہہ دیا فوراً اس کا الٹ کر. تو الٹ کیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کار سمجھ آئی رہی؟ یہ اولیاء اللہ کی وراثت ہے، یہ اولیاء اللہ کی وراثت ہے. رب کعبہ کی قسم، خدا کی قسم. فرمایا میں نے صرف یہ کہہ دیا اے کافر تو اس کا الٹ کر. اگر دل کہتا ہے کلمہ پڑھ تو نہ پڑھ تو اس کا الٹ کر. اس نے الٹ کیا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. نظام الدین اولیاء کے پاس ایک شخص آ گیا، یا حضور میں بہت جو ہے نا غریب ہوں، پیسہ نہیں ہے میرے پاس. فرمایا وہ بٹا اٹھا کے دے. پتھر اٹھایا. نظام الدین اولیاء نے سورۃ فاتحہ پڑھی، پھونک ماری، سونا بن گیا. چلا گیا خوش ہو کے کہ سونا بھی مل گیا، سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کی ترکیب بھی مل گئی. گھر گیا، پتھر اکٹھے کیے، پڑھ کے پھونکتا رہا سورۃ فاتحہ، پڑھ کے پھونکتا رہا سورۃ فاتحہ. صبح ہوئی نظام الدین اولیاء کی برگاہ میں. نظام الدین اولیاء آپ نے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماری تھی تو سونا بن گئی تھی. میں ساری رات پڑھتا رہا، سنہری بھی نہیں ہوئی. فرمایا یہ زبان بھی تو نظام الدین اولیاء والی لینا ہے جی، زبان بھی. اچھا ایک سوال کا جواب دے چلوں، یہ ضروری ہے. عقائد کی بات سنیں. کیا ولی مرنے کے بعد بھی قبر سے کرتے ہیں جی مدد ہو؟ قبر میں سنتے ہیں جی. میں نے کہا پہلی بات ہے یہ امت کا اجماع ہے، قبر میں مردہ کافر کا ہو مسلمان کا ہو وہ آواز سنتا ہے. حضور قبر میں مردہ کافر کا ہو مسلمان کا ہو، ہزاروں حدیثیں وہ عنوان لدا ہے حیات قبر عالم برزخ پہ عنوان. انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ ہزاروں حدیثیں قرآن کی آیات کریمہ ہے کہ قبر میں جو مردہ ہے نا وہ آواز سنتا ہے. ہاں جواب نہیں دے پاتا، ٹھیک ہے، اور کئی جواب بھی دیتے ہیں اور کئی کانوں والے سنتے بھی ہیں. اچھا کیا قبر میں رہنے والے تصوف کرتے ہیں وہ باہر والوں کی کرتے ہیں کچھ؟ توجہ کرو. اللہ اکبر. جامع ترمذی شریف امام احمد بن حنبل کی المسند حدیث موجود ہے. اب حدیث کیا ہے توجہ فرمانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ قافلہ جا رہا ہے، ایک جگہ پڑاؤ کر دیا، خیمے لگا دیے. خیمے لگائے تو ایک صحابی رسول وہاں بیٹھا. اسے قبر سے سنیں میری بات سنیں، میری توجہ کریں. حضور کہ قبر خیمہ لگایا، خیمے بیٹھ گیا. اسے سورۃ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. کیا آواز آئی تھی؟ سورۃ ملک پڑھنے کی آواز. بیٹھ رہا صحابی رسول تک کہ اس نے پوری سورۃ فاتحہ پڑھ لی اور سورۃ ملک پڑھ لی. جب سورۃ ملک ختم ہوئی نا حضور کے پاس آ گیا. یا رسول اللہ میں وہاں خیمے لگایا ہے، سورۃ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، کوئی شخص نظر نہیں آیا اور شخص کوئی نظر نہیں آیا، سورۃ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. حضور نے یہ نہیں فرمایا ایسا بھی تمہاری وہم پرستی ہے. آیا سوچے تجھے فرمانا ایسا بھی رسول تمہیں یہ وہم پرستی ہے، قبروں سے کہاں آواز آتی ہے، یہ تمہاری کوئی دماغی مسئلہ ہے ورنہ ایسا کام نہیں ہوا کرتا. حضور نے یہ نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا جہاں تو نے خیمہ لگایا ہے نا وہاں نیچے قبر تھی اور قبر والا بندہ دنیا میں کیا کرتا تھا؟ سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا. اب وہ قبر میں پڑھ رہا ہے. اس حدیث سے دو باتیں سامنے آ گئی. ایک تو اللہ کے بندے جو دنیا میں کرتے ہیں نیک ہوتے ہیں، قبر میں جو چاہے اللہ ان کو جزا دیتا ہے، ایک بات. دوسری بات وہ دنیا میں سورۃ ملک پڑھتا تھا وہ قبر میں بھی پڑھتا رہتا ہے. جو دنیا میں سورۃ ملک پڑھتا ہے وہ دنیا میں جو پڑھتا ہے وہ قبر میں پڑھتا رہتا ہے. جو ولی دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ قبر میں بھی کرتا رہتا ہے. جو کچھ دنیا میں جو کرتا ہے اگر وہ نیک ہے وہ قبر میں بھی کرتا رہتا ہے. اللہ اکبر. جو سورۃ ملک دنیا میں پڑھتا ہے وہ قبر میں پڑھتا رہتا ہے. اور جو پیر، جو مرشد، جو ولی دنیا میں مریدوں کی مدد کرتا ہے وہ قبر میں بھی کرتا رہتا ہے. نہیں پیر ولی پتر دینے پیر بادشاہ وسینے میں اڈا کی دے جو ہے کچھ حقوق کی میں بخاری شریف نہیں پڑھی نا، بخاری پڑھی ہو گیا تو چلے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک روایت کرتے ہیں. بس میں بات ختم کرنا، دو ٹائم ہو گیا، پتہ نہیں کی ضروری ہے کس میں کوئی بندہ مجھے آپ مشکل آ گیا. اچھا
انس بن مالک روایت کرتے ہیں اور یا اللہ کی برگاہ میں مجادلہ کرتے ہیں مجادلہ کیا ہے علماء سے پوچھ لینا. میں اس کی وضاحت بیان نہیں کرتا, مجھ پہ کوئی شرک کا فتویٰ لگائے میں یہ نہیں کہتا, لیکن میں کہتا ہوں اولیاء اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہوتے ہیں 40 اولیاء اللہ ہر وقت ایسے دنیا میں موجود ہوتے ہیں جن کے دل حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرح ہوتے ہیں. 7 اولیاء اللہ ہر وقت دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کے دل ابراہیم خلیل اللہ جیسے ہوتے ہیں. 3 اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل حضرت میکائیل علیہ السلام کی طرح ہوتے ہیں. اور 1 اولیاء اللہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جس کا دل حضرت جبرائیل امین جیسا ہوتا ہے. اے میرے رسول, اے میرے نبی کریم, ان کا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قیامت تک ایسے اولیاء اللہ موجود رہتے ہیں. اللہ ہم پر رحمتیں کرتا ہے ان اولیاء اللہ کے صدقے. اللہ ہمیں اولادیں دیتا ہے ان اولیاء اللہ کے صدقے. اللہ ہمیں بارشیں برساتا ہے ان اولیاء اللہ کے صدقے. اللہ ہم پر فصلیں اگاتا ہے ان اولیاء اللہ کے صدقے. ہم پر جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اللہ موت دیتا ہے ان اولیاء اللہ کے صدقے. اللہ زندگیاں دیتا ہے اولیاء اللہ کے صدقے. اے میرے اللہ, اولیاء اللہ کے صدقے اللہ موت کیسے دیتا ہے؟ فرمایا جب ظالم حکمران تم پر حاکم ہو جاتے ہیں پھر یہ دعائیں کرتے ہیں, ان کی وجہ سے ظالم حکمرانوں کو موت آتی ہے. اور جب تم میں غیب نازل ہو جاتا ہے پھر یہ دعائیں کرتی ہیں اللہ تمہیں زندگیاں عطا فرماتا ہے. یہ دنیا کے اندر بلبل کا ترنم, چمن دہر کے اندر یہ ساری گلشن بہارا یہ اولیاء اللہ کا صدقہ ہے. اللہ اکبر. یہ اولیاء اللہ کیا کریں گے؟ یہ قیامت میں مجادلہ کریں گے. اللہ کے فرمائیں گے اے اللہ جو ہمارے اخواننا یسومون معنا ویسلون معنا ویحجون معنا. ہائے ہائے ہائے, گل ڈاڈی لیکن کریسا حدیث ہے. یہ کچھ لوگ ایسے تھے جو خیروں کے ساتھ مل گئے تھے. پیر کہیں گے اولیاء اللہ کہ نہیں, گورنمنٹ کا سنو, پیر نے بھی مسئلہ ہے نا, وہ چلو بات سے نا. اچھا یہ پیر اولیاء اللہ جو ہے یہ اولیاء اللہ برگاہ خدا بندی میں قیامت دن سجدہ ریز ہو جائیں گے. اے میرے اللہ اخواننا, یہ ہمارے بھائی ہیں. یسومون معنا, ان روزے ہمارے ساتھ رکھتے تھے. ویحجون معنا, یہ روزے بھی ہمارے ساتھ رکھتے تھے, حج بھی ہمارے ساتھ کرتے تھے. ویصلون معنا, یہ نماز ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. اور یہ کچھ غیروں کے ساتھ مل گئے تھے, ان کی وجہ سے یہ جہنم جا رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہمارے جاننے والے جہنم میں جائیں. اللہ فرمائے گا اور یا اللہ مشکات شریف پڑھ رہا ہوں, بابا میں آ کے پڑھ رہا ہوں. اللہ فرمائے گا اور یا اللہ تمہیں اجازت ہے جن کو جانتے ہو, جن کو تم جانتے ہو جو تمہاری تعظیم کرتے تھے ان کو جنت لے کے جاؤ. اللہ اور یا اللہ کا بڑا مقام ہے. میں کیا بیان کروں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اولیاء اللہ, ہائے ہائے, اولیاء اللہ کی برگاہ ایسی ہے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, آپ نے اعلان فرمایا جو میرا مرید ہے وہ توبہ کے بغیر مر ہی نہیں سکتا. اور پیروں کا مسئلہ ہے, یہ بھی سنت سماعت فرما لیں. عورتوں کا پیروں کے پاس جانا منع ہے. سچی بات کر رہا ہوں, سنی بھائی سارے بزرگ بیٹھے ہیں, یہ بات یاد رکھ لو. عورتوں کا پیروں کے پاس جانا منع ہے. عورتوں کا قبرستان پہ بے محرم ساتھ میں بھائی خاون اس کے بغیر جانا منع ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بات یاد کر لو. عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے, پیروں کے پاس جانا منع ہے. یہ بھی میں بھابھیوں کی بات نہیں کر رہا, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بات کر رہا ہوں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ سنیوں کے امام کی. اور سنیوں کے امام کیسے جڑایا پتہ نہیں, کہ ڈھونگری کا خطاب سنا نہیں سنا. علامہ صاحب نوری صاحب بڑی خوبصورت استقبال کی دی ہے. اس میں ٹچ نہ دینا جڑا پیر نے 3 نشانیاں, ولی نے 3 نشانیاں سن کے نا, جس پیر 3 نشانیاں ہیں وہ پیر ہے, وگرنہ وہ پیر ہی ہے, یہ پیر نہیں ہو سکنا. اگر وہ اشارہ کرنا رخت ہل بنے وہ جادوگر ہو سکنا, پیر نہیں ہو سکنا. پہلی نشانی با جماعت نماز مسجد میں پڑھتا ہو. میں پڑھ رہا ہوں فتاوی رضویہ شریف, فتاوی عالمگیری, یہ سارے فتاوی جگہ موجود ہے. علماء بیٹھے ہیں, پوچھ کے نہ پوچھا. اللہ اکبر. جب پیر ہو جماعت نماز مسجد نہ پڑھے وہ پیر نہیں ہے. جڑا پیر ہو دوئی نشانی سنو, مٹھی بھر داڑھی نہ رکھے وہ بھی ہاتھ بیعت کرنا حرام ہے. کیوں حضور؟ 2 نشانیاں. اور 3 نشانی سنو, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 21 کتاب السیر فتویٰ موجود ہے. اور 3 نشانی جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتا وہ پیر نہیں ہے. پیر بنتا شریعت کی بندی سے ہے. عثمان غنی نے اعلان کیا تھا میں جب سے بالغ ہوا ہوں میری نظر نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. اور آج یہ پیر کو بہت افضل ہو گئے ان سے. خدا کے لیے یہ پیری مردیوں میں بدنام کر رہی ہے, بہت بدنام کر رہی ہے. پیر ڈھونڈو, پیر تو بغیر گل ہی نہیں ہے. پیر نہ مل سکے نہ تو فیض نہ پاک نبی تک موصول.
خود قرآن سے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، لیکن پیرنے کو تو ہونا چاہیے نا، گنہگار ہے کوئی اپنی جگہ تے، لیکن اس اندر سامنے چیز آنا زہری یہ ترائے شرطان پوری ہونی چاہیے. قبرت بننا، قبر نے اصول سنگے نا، قبرت جا کے سجدہ کرنا حرام ہے، قبر سامنے رکھ کے نماز پڑھنا حرام ہے، قبر طواف کرنا حرام ہے. یہ فتوے میں نے دینے پہلے اللہ کمی پیشی ہوئے تو لما فرمائے یہ فتوے میں گرفتاری پڑھے نا وہ میں سب پیش کرنا پیا. یہ حرام نے فتوے نہ سجدے کرنے. قبر تے بنجو قبر تو عمر خان تو بڑی سخت کی تھی، انہوں نے کبھی 8-10 قدم پیچھے کھڑے ہو تے قبراں چومنا. میرے لیے شاہ صاحب فرمایا کوئی چوم کے غلط نہ آکھو، لیکن چومنا بھی احتیاط کی کرنا چوما کرو. کوئی ولی نہیں قبر چوم کے احتیاط محبت سے کوئی حرج نہیں ہے، عقیدت محبت اپنی جگہ، لیکن یہ جو کرنا کہ دیکھنے والا بندہ کے بے صدا کرنا پیا یہ جو کرنا حرام ہے. یہ گل قیمتی نہیں سنو یہ اللہ اکبر. لیکن پتہ کروا یار کہ دو دن گزر میں حضور خطاب کرے سو خطاب کرے. تو اس واسطے ان چیزیں بڑی قیمتی میں میں الحمدللہ قرآن حدیث میں کافی عنوان سے سنا چکا ہوں. مزید بھی اس سے کوئی کمی نہیں، جو تجھے آپ سو جی گل ہوئے الحمدللہ میں موجود ہوں قرآن حدیث فیصلہ انشاءاللہ. لیکن یہ تسی لوگ محفل سجایا کرو، اپنے اندر یہ ماحول پیدا کرو، علماء عزت. اور ہر کوئی بندہ کو ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا تمام کرو تو یہ نا یہ برکتیں ہوئی نے محفل کرانے جو، یہ برکتیں نہیں 11ویں شیر نے پروگرام کرانے جو. ہاں نظام الدین اولیاء رحم اللہ یہ اللہ کو ڈرنے بھی ہیں نہیں بھی ڈرنے نہیں ڈرنے جن بھی اللہ کے علاوہ اللہ نہ ڈرنے اور کہنے کو نہیں ڈرنے تے اللہ کو ڈرنے وان صرف اللہ کو ڈرنے. یہ بھی سن گئے ہو. نظام الدین اولیاء کو بندہ آیا، اے نظام الدین اولیاء حضرت بائی یزید بستامی کو لیا ہے. اے بائی یزید بستامی دسو تواڈے داڑھی بہتر ہے یا میری بیل نہیں تم بہتر ہے؟ اے پوچھو میری بیل نہیں پوچھ چنگی ہے یا تھوڑی داڑھی؟ حضرت بائی یزید بستامی رو پڑے، کہنے لگے رب کعبہ کی قسم اگر روز قیامت میری نجات ہو گئی، اگر میں بخشا گیا تو بائی یزید بستامی کی داڑھی بہتر، اگر نجات نہ ہوئی تو تیرے بیل کی تم بہتر ہے جی. ایسا تقویٰ. حضرت حسن بصری بصرہ کی گلیوں میں بڑی غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے. اپنی جوانی کا اپنی ہدایت کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں جب جوان تھا میں بصرہ کی گلیوں میں بڑی غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں دیکھا ایک حسین اور جمیل عورت میرے سامنے سے جا رہی تھی. میں نے اسے دیکھا، اس کا پیچھے کرنا لگ گیا، وہاں تک کہ میں اس کے قریب گیا. میں نے کہا اے عورت تمہاری خوبصورت آنکھیں ہیں، مجھے تم پسند ہو. اللہ اکبر. جب یہ باتیں کرنا شروع کی عورت کہتی تمہیں شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا من میں کیوں شرماؤں. فرمایا اللہ کے خوف سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اے بصری حسن بصری اللہ سے ڈرو، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر فرمایا نہیں مجھے تمہاری آنکھیں بہت پسند آ گئی ہیں. حسن بصری اپنی جوانی کا واقعہ بیان کرتے ہیں. فرمایا کہ جو ہے مجھے تمہاری آنکھیں بڑی پسند آ گئی ہیں. توجہ فرمانا. جب یہ بات ہوئی تو حسن بصری فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا. وہ کہتی ہے میں گھر سے ہو کے آتی ہوں. وہ گھر میں چلی گئی. میں نے کہا شاید وہ واپس آئے گی. جب اللہ اکبر میں نے دیکھا اس کی غلامہ آ رہی ہے، ایک دشت ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اس پر ایک دوپٹہ ڈالا ہوا ہے، ایک رومال ڈالا ہوا ہے، اس دشت پہ کچھ ہے. آگے کہتی ہے غلامہ کہ میری ملکہ نے تمہارے لیے کچھ تحفہ دے کے بھیجا ہے. اللہ اکبر. جو ہی دشت سے اوپر سے وہ رومال اٹھایا کیا دیکھتی ہے اس ملکہ نے اپنی دونوں آنکھیں نکال کے بھیج دی. کہا اے حسن بصری میری آنکھیں تمہیں فتنے میں مبتلا کرتی ہیں، میری آنکھیں تمہیں اللہ سے دور کرتی ہیں. مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے جو آنکھیں کسی مسلمان کو بے پردہ کریں. جس بیٹی کی آنکھیں کسی بے مسلمان کو بے پردہ کریں، جس بیٹی کے لباس میں ایسی بے حیا ہو کہ لوگ دیکھ کر بے پردہ ہوں، جو مرد فتنے میں مبتلا ہوں. رب کعبہ کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. اور وہ عورت کہتی ہے اے حسن بصری اگر تم یہ جس میری آنکھوں سے گمراہ ہوتے ہو یہ آنکھیں میں نے بھیج دی ہیں. ساری رات روتے رہے. صبح ہوئی تو جا کے پہنچے کہ جا کے میں اس عورت کا شکریہ ادا کروں جس عورت کی وجہ سے مجھے آج ہدایت ملی ہے، میں اللہ کے قریب ہوا ہوں. اللہ اکبر. جب وہ پہنچا حسن بصری اس عورت کے گھر کے پاس پہنچا. کیا دیکھتی ہیں اس عورت کا جنازہ جا رہا ہے، اس عورت مر چکی ہے. اس کا جنازہ لے کر وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. جب اس نے یہ دیکھا وہ عورت مر چکی ہے، پھوٹ کر روئے. ساری رات روتے رہے. صبح ہوئی. جب صبح ہوئی اللہ اکبر تو کیا دیکھتے ہیں آنکھ لگی خواب میں اس عورت کو دیکھتے ہیں. وہ عورت کہتی ہے تو اللہ تجھ سے راضی ہے، تو جب بھی تنہائی میں ہو تجھے میں دے رہی ہوں، میں تجھے معاف کرتی ہوں، میں تجھے نصیحت کر رہی ہوں. جب تو تنہائی میں ہو اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کثیر کیا کرو. حسن بصری فرماتے ہیں میں اس مسلمان کی بیٹی کی وجہ سے آج میں ہدایت یافتہ ہو گیا اور میں آج حسن بصری بن گیا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہے، روتا ہے، کبھی کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے، اگر والے دوں گا پھر ٹائم ضائع ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ شخص کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے۔ حضور نے پوچھا ارے بتا تو کیوں ہنستا ہے کبھی روتا ہے؟ کہتا ہے میرے دور جاہلیت میں جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، میری زندگی میں 2 واقعات ایسے گزرے ہیں، دلائل النبوہ کے اندر امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ اللہ اکبر کہ 2 واقعات ایسے گزرے ہیں جن کو میں یاد کرتا ہوں تو ایک کو ہنستا ہوں ایک کو روتا ہوں۔ فرمایا وہ کون سا؟ فرمایا میں پہلے یہ بتاتا ہوں میں ہنستا کیوں ہوں۔ فرمایا جب میں دور جاہلیت کے اندر بت کی پوجا کیا کرتا تھا تو میں نے ایک بت بنایا، میں سفر میں گیا تو بت کو ساتھ صندوق میں رکھا، وہ پتھر کا بت بڑا بھی بھاری تھا، میں نے سوچا پتھر کا بت بھاری ہے میں کیسے لے کے جاؤں، میں نے ایک آٹے کا بت بنا لیا، وہ سکھا کے بیچ میں رکھ لیا، اس کی عبادت کرتا تھا۔ ایک جنگل میں پہنچا، مجھے بھوک لگ گئی، مجھے کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں نے کیا کیا جب بھوک نے ڈھنڈال کر دیا میں نے کہا چلو اپنے خدا کو پیس کر ہی کھا لیتا ہوں۔ میں نے اپنے ہی خدا کو پیس کر کھانے کا پروگرام بنا لیا اور میں نے کھا لیا اپنا خدا کھا لیا۔ یا رسول اللہ جب میں وہ بت کا کھانا سوچتا ہوں تو میں بہت ہنستا ہوں، اور یا رسول اللہ میں روتا اس لیے ہوں، دور جاہلیت میں جب میں ایک لمبے سفر پہ گیا تھا واپس آیا تو گھر میں آیا تو ایک ننھی سی بچی کھیل رہی تھی۔ عربوں میں رواج تھا کہ بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، ایک ننھی سی بچی کھیل رہی تھی، میں نے جو ہی کہا یہ بچی کون ہے؟ میری بیوی کہتی ہے یا صاحب الرجل خاموش ہو جا، یہ ہماری بچی ہے، بیر عربوں کو پتہ نہ چلے، ہم لوگ ان کو دفن کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں اپنی بچی کے ساتھ گھل مل گیا، کافی عرصے تک میری محبت بڑھتی گئی، لیکن پھر میرے دل میں وہ رواج مجھے دل میں جو چوٹ پہنچاتا تھا، دل میں زخم کرتا تھا کہ ہمارا رواج ہے عورتوں کو دفن کرنا۔ ارے ہماری بیٹیوں ہماری ماں کو تو زندگی تو میرے نبی کے در سے ملی ہے، رب کعبہ کی قسم عورتوں کو جینے کا حق بھی نہیں تھا، عورتوں کو جینے کا حق بھی نہیں تھا۔ اب سن 2014 میں یہ پی یو پنجاب یونیورسٹی کے ایک ایرے کے اندر سے ایک چھوٹی سی بچی دفن ہوئی ملی تو میں نے وہ بات سوچی، میں کہتا ہوں کل کاش آج بھی دور جاہلیت میں کیا جی رہے ہیں، کیا اسلام آنے کے بعد آج بھی ہم بچوں کو دفن کرتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم ہاں میں حیران ہو گیا۔ حضور کی برگاہ میں وہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا بچی کو، پھر بچی کچھ جوان ہوئی، جب تھوڑی سی بالغ ہوئی میں اسے انگلی پکڑ کے چلایا کرتا تھا۔ میں ایک دن کہا اپنی بیوی کو کہ ہمارے پاس دوسروں کے ہاں چھوڑ آنے کا رواج ہے کہ یہ کہیں اور قبیلے میں چھوڑ آتے ہیں، وہ پرورش کریں گے اس کی اور یہاں پر خطرہ بھی ہے، تو میں نے کہا کہ اس کو خوبصورت اسے بنا دو، تو میری بیوی نے اس کی کنگھی کی، اسے دلہن بنایا، اس کی آنکھوں میں سرما ڈالا، اس کو خوبصورت نہلایا، جب اسے کپڑے پہنائے تو میں اسے لے کے نکلا، جو ہی دروازے پر پہنچا میری بیوی کہتی ہے ایسا الرجل، اے میرے شور خیال کرنا تم کہیں میری بیٹی کے ساتھ وہ عربوں والی رسم پوری نہ کرتے رہنا۔ رب کعبہ کی قسم توجہ فرماؤ میرے بزرگوں، اللہ اکبر۔ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کو لے کے نکلا، رستے میں پہنچا تو میں نے اپنا راستہ چینج کر لیا، بیٹی کہتی ہے امی نے تو کہا تھا اس قبیلے کی طرف جانا ہے، ابا وہ قبیلے کا راستہ تو ادھر جاتا ہے، یہ ادھر جا رہے ہیں، سیراب کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ایک خیمے والوں سے ایک کدھال لے لی، ایک گائی لے لی، وہاں پہنچے تو اللہ اکبر بیٹی کبھی انگلی پکڑ کے چلتی ہے، کبھی کہتی ہے بیٹا اب بازار مجھے نیچے اتار دو کہیں آپ تھک تو نہیں گئے۔ اللہ اکبر، باپ نے جا کر کدھال کے ساتھ وہ کھڈا کھانا شروع کر دیا، جب کھڈا کھاتا کبھی بیٹی خود اپنے ہاتھ سے مٹی نکالتی۔ میں پڑھ رہا ہوں دلائل النبوہ، اگر بات پوری ہو تو میں جو جرمدار ہوں۔ میرے بزرگوں توجہ فرماؤ، کیا جہالت کا دور اس وقت تھا؟ کیا آج بھی ہم بیٹی دفن کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام کہتا ہے جب میں وہاں پہنچا تو میری بیٹی کبھی میرے پسینہ پوچھتی تھی، کبھی میرے ساتھ وہ مٹی نکالتی تھی۔ جب وہ کھڈا کھودا گیا میں نے بیٹی کو بیچ میں رکھا، میری بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان تمہیں یاد نہیں ہے میری ماں نے کہا تھا صاحب الرجل میری امانت میں خیانت نہ کرنا، میری بیٹی کو کہیں تم جا کے دفن نہ کرنا، کہیں عربوں کی وہ پوری نہ کرتے رہنا، وہ عربوں کی رسمیں پوری نہ کرتی رہنا، میری بیٹی کو دفن کر کے نہ آنا۔ کیا میری ماں کا وہ وعدہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ فرمایا ہاں یاد ہے لیکن بیٹی ہاں میں اپنی رسم پوری کروں گا۔ یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کو دفن کر کے آیا، میں اپنی بیٹی کے اوپر چادر ڈال کے آیا، میں اپنی بیٹی کے اوپر مٹی منو ڈال کے آیا، آخری حد تک وہ کہتی رہی یا اباؤ، وہ آوازیں دیتی رہی، میں بھیڑیا بن کر اس کے اوپر میں ڈال کے آتا رہا مٹی۔ جب میں دفن کر کے آیا، جب میں مکمل دفن کر کے آیا، یا رسول اللہ جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں میں بہت روتا ہوں، اور میں جب اپنا وہ واقعہ یاد کرتا ہوں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اما فاطمہ تو زہرا کھڑی تھی، حضور نے امی فاطمہ تو زہرا کو سینے سے لگایا، فرمایا میں خود بچیوں والا ہوں، بچیوں کا خیال کرنا۔ جس والدین نے 2 بچیاں پالی، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں ہوگا۔
جس نے 2 بچے پانی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا. رب کعبہ کی قسم اللہ اکبر. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے پیارے صحابی اگر 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 میں محمد رسول اللہ رحمت اللہ عالمین نہ ہوتا, اگر مجھے خدا کا خوف نہ ہوتا, میں تجھے وہ سزا دیتا جو تو نہ سنی ہوتی نہ کی ہوتی. اللہ اکبر. علماء تشریف فرما چکے ہیں. اللہ اکبر. اصول خطاب کریں نہیں خراب کرو ٹائم میں بھوک پیا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک تسی بتا حکم کرے سما ہے ٹھیک ہے. اللہ اسی چاہلہ دے دور سے جینے پہ ہیں. اللہ اکبر. یہ اولیاء اللہ ہے جو اللہ سے ڈرتے بھی ہیں. تو بیٹیوں کو پالنا یہ بھی جو ہے عظیم طرح ہے. ہم آج پنجاب یونیورسٹی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے, کسی نے بچی پیدا ہوئی دفن کر دی پھر نکالا. کاش ہم دور جاہلیت میں تو نہیں جی رہے. اللہ اکبر. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین بن کے آئے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ اکبر. ہائے ہائے. تو اس لیے سامعین زیت شام کوئی آج بات سمجھ آئی بھی ہے کیوں بھائی ہے. میں میرا مقصد یہی ہے کہ میں اپنے بزرگوں کو قرآن و حدیث سناؤں. الحمدللہ میں نے قرآن و حدیث آپ کے سامنے پیش کیا.